واقعہ کربلا، حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کا بچپن۔ حسن اور حسین اوپر تلے کے بھائی تھے۔ دونوں کی پیدائش 1 سال کے اندر ہوئی تھی۔ مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے نواسوں کو بیٹوں کی طرح پالا۔ ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نواسوں کے نانا بن جاتے تھے۔ یہ سادگی ہی ان کی عظمت کی نشانی تھی۔ ان کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چین نہ پڑتا۔ صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے۔ بچوں کی خیریت پوچھتے، رات کو روئے تو نہیں، آرام سے سوئے؟ جی ہاں، سب خیریت رہی بابا، آپ خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بیٹی ہنس کر جواب دیتی۔ تب انہیں اطمینان ہو جاتا اور وہ مسجد تشریف لے جاتے۔ واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے، پھر گھر جاتے۔ کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے، پھر گھر جاتے۔ کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے۔ وہاں بچے کھیلا کرتے، نماز پڑھتے وقت کندھوں پر چڑھ جاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ فرما رہے کہ حسین بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خطبہ چھوڑ کر نانا نے لپک کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، انہیں بہلایا۔ جب چپ ہو گئے تو پھر خطبہ جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہی بچوں سے پیار تھا۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے۔ بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں، حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی۔ پھر بھی بچوں میں ضد ہو جاتی اور بحث چل نکلتی۔ ایک دن دونوں نے تختیاں لکھیں اور نانا سے پوچھا کہ بتائیے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، وہ تو بہت خوش خط ہیں۔ بچے باپ کے پاس گئے، بھئی اپنی ماں سے پوچھو، وہ بتائیں گی۔ بابا نے کہہ دیا۔ جب مقدمہ ماں کے سامنے پیش ہوا وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے، نہیں، یہ بتائیے کہ زیادہ اچھی کس کی ہے؟ بچے ضد کرنے لگے۔ یہ فیصلہ ذرا مشکل ہے، مگر ٹھہرو، ایک کام کرو۔ فاطمہ زہرا نے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار توڑ کر زمین پر بکھیر دیا۔ بس تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن لے، اس کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے۔ ایک موتی گرنے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دونوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر موتی نکلے، ایک کا آدھا آدھا ٹکڑا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ بچے قائل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصت کا وقت عموماً بیٹی کے ہاں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن چادر اوڑھے بیٹھے تھے کہ اتنے میں فاطمہ زہرا ادھر کسی کام سے آئیں۔ باپ کی گود اب صرف نواسوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ باپ پر پیار آنے لگا۔ بولیں، بابا ہمیں سردی لگ رہی ہے، آؤ ہماری چادر میں آ جاؤ۔ انہوں نے بیٹی کو چادر میں سمیٹ لیا۔
وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ علی نے دیکھا تو مسکرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی تو ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ آؤ، تمہیں کس نے منع کیا؟ ہماری چادر میں بڑی وسعت ہے۔ علی بھی چادر میں آ گئے۔ بچوں نے جو اپنی حق تلفی ہوتے دیکھی تو دوڑ کر وہ بھی گھس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سرشار ہو کر سب کو اپنے قریب سمیٹ لیا اور مسکرا کر بولے، ہم سب ایک ہی تو ہیں، ہمارے راستے ایک ہیں، ہماری مشکلات ایک ہیں، راستہ بہت دشوار ہے، صعوبتیں زیادہ ہیں، تم لوگ میرے ہو، میرے بعد میرے پیغام کے وارث ہو، تم اسے لے کر دنیا کے دلوں کو چھو لو گے، مجھے تم پر یقین ہے، تم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور چاروں اپنی آنے والی ذمہ داریوں کے متعلق سوچنے لگے۔ بچپن ہی سے حسن اور حسین کو احساس تھا کہ وہ اور بچوں کی طرح کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دنیا کی نظریں ان پر ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے، کچھ فرائض جن سے ہٹنا ممکن نہیں۔ بچے پھر بچے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہیں ذی ہوش بزرگوں کی گود نصیب ہو۔ وہ بچپن ہی سے زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے لگتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ تحفے میں پیش کیا۔ اس وقت حسین کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے، حسن سامنے بیٹھے تھے، نانا سے بچہ حسن نے لے لیا۔ جب حسین آئے تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دیکھ کر بسورنے لگے، ہمیں بھی دیجیے ایک ہرن کا بچہ، تم دونوں اسی ایک بچے کو اپنا سمجھو۔ نانا نے سمجھایا، نہیں وہ تو بھائی کا ہے، وہ ہمیں چھونے بھی نہ دیں گے۔ حسین علیہ السلام رو دیے۔ حسن نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دی۔ حسین کو تسلی نہ ہوئی اور آنسو نہ تھمے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی ہے۔ حسین خوش ہو گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے۔ لو حسین، خدا نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا، اب تو ہنس دو، نانا نے فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسی ہرنی کے ہیں، یہ اس کی خوشبو سونگتی اس کی تلاش میں آئی ہے، بچے اسے دے دو، نانا نے کہا۔ بچے اداس ہو گئے، بچے نہیں دو گے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچاؤ گے، سوچو اگر تمہیں کوئی تمہاری امی سے چھین لے تو ان کا کیا حال ہوگا، امی بہت روئیں گی، بچوں نے کہا۔ یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدا ہو کر بہت روئے گی۔ بچوں نے فوراً ہرنی کے بچے چھوڑ دیے۔ ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں، وہیں دودھ پلانے لگی، پھر وہ وہیں دن رات رہنے لگی، بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے۔ رحم اور رواداری بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھی۔ چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک دفعہ مسجد میں دونوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں، دونوں پریشان ہو گئے۔ حسین، بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں، حسن نے چپکے سے کہا۔ مگر کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا بھی تو غلط ہے، وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں، گناہ ہم پر ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوجھی۔ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہا، آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے وضو کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں؟ جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگ کو معلوم ہوا وہ خود غلطی کر رہے ہیں۔ بولے، بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے تھے، میں ہی غلطی پر تھا، شکر ہے تم نے آگاہ کر دیا، ورنہ میں غلطی کیے جاتا۔
فاطمہ زہرا جب باپ کو دیکھتی کہ بہت لاڈ پیار کر رہے ہیں تو کہتی بابا اتنا لاڈ نہ کیجیے، خراب عادتیں پکڑ لیں گی، خود سر اور نافرمان ہو جائیں گے، کہنا نہ مانیں گے۔ تو فرمایا محبت سے بچہ خراب نہیں ہوتا، وہ خود محبت کا لین دین سیکھتا ہے۔ جسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لاتا ہے۔ حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ گھر میں فاقے ہو جاتے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، مگر ان کے دل محبت سے لبریز رہتے۔ دنیاوی چیزوں کی بے جا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو پائی، جو آگے چل کر ملک گیری کی ہوس کی صورت اختیار کر لیتی۔ انہوں نے غربت میں ہنستا اور خوش رہنا سیکھا۔ ایک دن عید کے موقع پر لوگ زرق برق لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ حسن اور حسین کے کپڑے پرانے تھے اور جا بجا پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ آخر بچے تھے، رو پڑے۔ نانا بے قرار ہو گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ ہمارے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر باری باری بچوں کے لباس کے ہر پیوند کو چوما اور پھر پوچھا ہمیں تمہارے پیوند بہت پیارے لگے ہیں کہ تمہارے باپ کی گاڑی کمائی سے یہ کپڑے بنے ہیں۔ بولو اب تو یہ پیوند برے نہیں لگتے۔ بچوں کو ایسا لگا ہر پیوند ستارے کی طرح جگمگا اٹھا، کھلکھلا کر بچے ہنس پڑے۔ آپ کے لباس پر بھی تو پیوند ہیں، لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روح داغدار نہ ہونے پائے۔ مگر پھر بچوں نے دیکھا لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں، ناکوں پر سوار ہیں، پھر ان کے منہ لٹک گئے۔ اب کیا بات ہوئی؟ نانا نے پیار سے پوچھا۔ سب اونٹوں پر سوار ہیں، ہم کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ تمہیں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہمارے کندھوں پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے پیدل جاتے دیکھا تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج یہ بچے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، کل ان کے کاندھوں پر دنیا کا بوجھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، پھر آگے سوجی بولے نانا جان ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ لو ہمارے بال پکڑ لو۔ تھوڑی دیر بعد نئی شکایت پیدا ہوئی۔ نانا جان ہاں بچوں، دوسرے اونٹ تو بولتے ہیں۔ نانا جان فوراً اونٹ کی سی آواز نکالنے لگے۔ بچوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، بار بار جھک کر اپنے اونٹ کو چومتے۔ عجیب و غریب نظارہ تھا، لوگ بچوں کے ساتھ بچہ بنے کہکہے لگا رہے تھے۔ ایک بزرگ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، پاس آ کر بچوں سے بولے بچوں تمہاری سواری تو لاجواب ہے اور سوار بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر جواب دیا، شاید وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کے جان سے پیارے نواسوں کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، صرف اس جرم میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس لیے وہ شروع ہی سے اپنی محبت کے ذریعے کچھ تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان نواسوں نے بھی اپنے نانا کی محبت کا اس شاندار طریقے پر احترام کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نانا ایک تھے اور نواسے دو، ایک منی سی بہن بھی
ان کی محبت کی حصہدار بن گئی۔ نانا نے بچوں کے دل میں اس چھوٹی سی بہن زینب کی محبت بھر دی۔ دونوں بہن پر دل و جان سے فدا تھے۔ یہ ہنس مکھ حسین بچی سب ہی کو پیاری تھی۔ اب نانا کی گود میں ادھر ادھر حسین اور حسن اور بیچ میں ننھی زینب بیٹھنے لگے۔ کہانیاں قصے سنتے سنتے سو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سن ہو جاتے مگر وہ ساکت بیٹھے رہتے۔ بیٹی انہیں گود سے اٹھانے آتی تو اشارے سے منع کر دیتے، سونے دو، کچی نیند میں اٹھ گئے تو ہلکان ہو جائیں گے۔ محبت کی اتنی فراوانی کے بعد بچوں کو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ یہ سوچتے کہ گھر میں ہمیشہ کھانے کی قلت رہتی ہے، آدھے پیٹ کھا کر اٹھ جانا ہمیشہ کا دستور ہے۔ گھر میں کچھ اپنا نہیں، ہر شے پر دوسروں کا حق ہے۔ کبھی کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو جی چاہے لے جائے تو بھی انکار نہ ہوگا۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے سکھاتے ہیں۔ نانا اور باپ اگر پھٹے پرانے سے شرماتے تو بچوں کو بھی شرم آتی۔ اماں اگر دن رات مفلسی کا ماتم کرتی تو بچے سمجھتے کہ مفلسی ایک عذاب ہے۔ وہ تو اپنی مفلسی کو ایک ترہ امتیاز سمجھنے لگے تھے۔ انہیں خدا نے وہ قناعت اور صبر دیا تھا جو سونے چاندی کا مرہون منت نہیں۔ فضا کہنے کو غلام تھی مگر اماں انہیں اپنے سے اچھے کپڑے پہناتی۔ ان کی چادر میں اماں فاطمہ کی چادر جتنے پیوند بھی نہیں تھے۔ اماں تو ادھر نئی چادر سر پر ڈالتی، ادھر کوئی حاجت مند منہ دسوڑتا نظر آ جاتا، جھٹ اپنی چادر اسے دے کر وہی پرانی چادر اوڑھ لیتی، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ ہر پیوند چاند تاروں کی طرح روشن ہے کہ ہر پیوند پر نانا کے بوسے کی مہر ہے۔ اماں فضا کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ایک دن سارا کام فضا کرتی ہیں تو دوسرے دن اماں۔ فضا بوڑھی اور بیمار ہے، اس لیے زیادہ کام اماں ہی کرتی ہیں۔ فضا کا دم پھول جاتا ہے، اس لیے چکی ہمیشہ اماں ہی پیستی ہیں۔ کبھی انہیں پسینہ میں تر چکی پیستے دیکھ کر دونوں بچوں کو جوش آ جاتا ہے، ساتھ جٹ جاتے ہیں، بجائے مدد دینے کے الٹی چکی پھنسا دیتے ہیں۔ تب اماں بہت ہنستی ہیں، خوشامد کرتی ہیں کہ خدارا جا کر کھیلو، میں باز آئی ایسی تمہاری مدد سے۔ جب وہ خاموش دور بیٹھ کر اماں کو جی بھر کر دیکھتے ہیں، ننھی زینب ان کے گھٹنے پر پڑی دودھ پیا کرتی ہے۔ اماں کی روپہلی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ موتیوں جڑی اماں کتنی پیاری، کتنی کمسن اور نازک ہیں۔ خدا جانے کیا کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ کبھی انہیں کسی نے پیٹ بھر کر شوق سے کھاتے نہیں دیکھا۔ اوروں کو کھلا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور بابا جان دن بھر کام کر کے اکثر خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ان کی آمدنی راستہ میں لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں، جو کبھی واپس نہیں ملتی یا کسی سائل کی خالی مٹھی بھر جاتی ہے۔ ماں کے منہ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا، وہ بھلا بابا کو کیسے ٹوکے؟ خود اپنی یہ حالت ہے کہ سوکھی روٹی تیار ہوئی، سب دسترخوان پر بیٹھے کہ سائل نے صدا لگائی، سب کے روٹیوں کی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ بچوں نے دوڑ کر سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی فقیر کی جھولی میں ڈال دی۔ اماں ہنس دیتی ہیں، چکی جھاڑ کر پھر دو روٹیاں پکاتی ہیں۔ بابا شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے ہیں، چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی ہیں اور پہلے ہی نوالے میں سیری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی ہی سے بھر جاتا ہے۔ حسین کو پانی سے بڑا پیار ہے۔ کتنا پانی پیتے ہیں، کس پیار سے مزے لے لے کر پیتے ہیں، جی ہی نہیں بھرتا۔ منہ میں گھونٹ لیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کے بادیے کی طرف جاتا ہے۔ حسن ان کی اس عادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین، اگر دنیا کا سارا پانی چڑیاں پی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ حسین کو چھیڑتے ہیں،
तब हुसैन सहम कर पानी के बादिये में झांकते हैं और दीवार पर बैठी प्यासी चिड़िया को देखते हैं। कटोरा उसके सामने रखकर खुद जरा दूर छुप कर बैठ जाते हैं। चिड़िया कभी कभी आती है, बड़ी होशियारी से पानी में चोंच डुबोकर घोंट भरती है, फिर हवा में चोंच ऊपर उठाकर गट गट पी जाती है। हुसैन इसकी कांपती हुई गर्दन देखते हैं। इनकी आंखों में तरावट की परियां नाच उठती हैं। चिड़िया के हल्क में उतरता पानी हुसैन के दिलो दिमाग को सैराब कर देता है। हसन कुछ मरूब से होकर छोटे भाई की तरफ देखते हैं। न जाने क्यों इन जाने वसवसे से नन्हा सा दिल धड़कने लगता है। नहीं हुसैन, दुनिया में बहुत पानी है, चिड़ियाँ सारा पानी नहीं पिएंगी, तुम्हारे लिए पानी ज़रूर बचेगा। और हुसैन चिड़िया का जूठा पानी घोंट लेकर ज़ुबान पर रोलते हैं, आंखें मूंद कर इसकी लज़्ज़त में डूब जाते हैं। फिज़ा चटाइयों पर खजूरें फैला रही हैं, हौले हौले गुनगुना रही हैं। चट्टानें मुंह उंधाए निडाल पड़ी हैं, रेत सिसकियां भर रही है। सूरज की कमान से किरणों के तीर छूट चुके हैं। जिम्बोर ने तालू में डंग मारा है, मेरी नस नस में जहर उतर रहा है। शहर की गोद में पानी मिल रहा है, मेरे महबूब की छागल पानी के मोतियों से छलक उठी है। मैं प्यासी हूँ, मेरी नस नस में हुसैन पानी का बादिया भरे फिज़ा के पास जाते हैं। वो पानी नहीं पीती। सब हंसते हैं। बाबा तो हुजरे में बैठे कुरान पाक की तरतीब में गर्क रहते हैं या गुलामों का हाथ बटाने लगते हैं। लकड़ियाँ चीरना, खजूरें उतारना, घर की मरम्मत। अम्मा बहुत थकी हों तो उनके हाथ से झाड़ू लेकर खुद देने लगते हैं। इतने अजीम फातेह हैं, इतने बड़े फौजी जनरल हैं, मगर उन्हें किसी काम से आर नहीं। मगर कभी अम्मा तंगी तुर्शी से घबरा उठती हैं तो शिकायत भी कर बैठती हैं। दिन परेशानी में गुजर जाते हैं। जितना अनाज आया था मेहमानों की खातिर मदारत में ख़त्म हो गया। हज के दिनों में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज़ों के घर को अपना घर समझते हैं। लोग बाबा से मिलने सरे शाम ही आने लगते हैं। सबको बड़े इसरार से खाना खिलाया जाता है।